ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ کے روہنگیا سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ میانمار کی روہنگیا اقلیت پر تشدد نسل کشی کے مترادف ہے۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا نے بھی امریکہ کے اعلان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ میانمار میں سال 2017 میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والے فوجی کریک ڈاؤن کی امریکہ نے مذمت کی ہے۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ میانمار میں فوج کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد و نسل کشی ہوئی ہے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ کئی دہائیوں سے برمی فوج نے قتل عصمت دری کی ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد نسل کشی کے مترادف ہے۔ یہ زیادتیاں بڑے پیمانے پر رپورٹس کی گئی ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم یوکرین کے شہریوں کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ ہمیں دوسری جگہوں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جہاں مظالم ہو رہے ہیں۔ ہمیں برما کے شہریوں کی حمایت بھی جاری رکھنی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ کے روہنگیا سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈپٹی ایشیا ڈائریکٹر کے مطابق امریکی اعلان سے میانمار کے خلاف ICJ میں قانونی اقدامات کے لیے زیادہ حمایت حاصل ہوگی۔ روہنگیا مسلمانوں پر فوجی کریک ڈاؤن کو تسلیم کرنے میں کافی وقت لگا، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ حکومت نے آخرکار تمام حقائق کو دیکھا۔ در حقیقت اب روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا نے بھی امریکہ کے اعلان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے خلاف مظالم کو نسل کشی قرار دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم طویل عرصے سے اس کی امید کر رہے ہیں۔ میانمار کی حکومت ہم پر اور بہت سی دوسری کمیونٹیز پر تشدد کر رہی ہے، جس میں روہنگیا بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہم نسل کشی کے اعلان پر خوش ہیں۔ سال 2017 سے اب تک میانمار سے لاکھوں روہنگیا مسلمان فوجی کریک ڈاؤن کے بعد فرار ہو چکے ہیں، اور یہ معاملہ دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کے طور پر زیر سماعت بھی ہے۔ تقریباً 8.5 لاکھ روہنگیا افراد ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم ہیں، جبکہ اس برادری کے مزید 6 لاکھ افراد میانمار کی جنوب مغربی ریاست رخائن میں موجود ہیں۔ 2019 میں عالمی عدالت انصاف میں میانمار کے خلاف شروع ہونے والا یہ مقدمہ گزشتہ سال فوجی بغاوت کی وجہ سے پیچیدہ ہو گیا ہے، جس میں آنگ سان سوچی اور ان کی سویلین حکومت کو معزول کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے اور خونریز کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ انسانی گروپ ریفیوجیز انٹرنیشنل نے بھی امریکہ کے اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے میانمار میں نسل کشی کا اعلان ایک خوش آئند اور بہت معنی خیز قدم ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے انصاف کے عزم کی ایک علامت بھی ہے جو آج بھی فوجی جنتا کی جانب سے زیادتیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔